بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب الودیعہ کے دوسرے درس میں ہے۔ پچھلے درس کا دو لفظوں میں اگر خلاصہ بتاؤں تو ودیعہ عقد ہے اور یہ عقد جائز ہے، اس میں ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ نہیں ہیں۔ عقد جائز میں ہر وہ لفظ کہا جا سکتا ہے جو عقد پر دلالت کرے۔ آج کے درس میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ چیز کا مالک آ کے وہ چیز رکھ گیا، حالانکہ طرح بے معنی پھینکنا، پھینک کر گیا یا اس کے سامنے چھوڑ کر گیا، اور اس مستودع کی طرف سے کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جو رضایت پر دلالت کرے، نہ ہی اس نے قبض کی۔ یا یہ بندوق لے کے آتا ہے کہ یہ میری چیز رکھو نہیں تو تجھے مار دوں گا اکراہ کی صورت میں، اور اگرچہ وہ قبض بھی کرتا ہے یا قبض کرنے پر اس کو مجبور کرتا ہے تو یہ ودیعہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نہ قبول لفظی ہے اور نہ قبول فعلی ہے۔ بھائی اکراہن تو اس نے لیا ہے، اکراہ والا لینا کل عدم ہے۔ البتہ جب یہ چیز اس کے سامنے رکھ رہا تھا، چھوڑے جا رہا تھا، اگر کوئی اشارہ وغیرہ ایسا کرتا کہ اس کی حفاظت کرنا تو یہی ایجاب کی جگہ پر کام چل جاتا۔ پھر اگر اس نے قبول کیا تو وہ امانت ہو جاتی، اگر قبول نہیں کرتا تو وہ امانت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر اس شخص کو مجبور تھی کہ یہ جو ہے کوئی چیز امانت رکھے، پیچھے اس کے ڈاکو تھے یا اس کے قاتل تھے، تو اب وہ بعنوان ودیعہ نہ ہی صحیح اس کی جان بچانے کے لیے بھی اس چیز کو یہ اپنے پاس رکھے گا، اور اکراہ والی صورت میں بھی یہ امانت ہوگی۔ پھر امانت کے دو قسمیں، امانت مالکی اور امانت شرعی۔ امانت شرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مالک کو دیکھیں یا ڈھونڈ کر بھی مالک تک یہ چیز پہنچائیں۔ امانت مالکی میں یہ ہے کہ مالک کے حوالے کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب وہ مدت پوری ہو جائے یا مالک آپ سے آ کے ڈیمانڈ کر کے بھائی مجھے اپنی چیز دو، تو پھر وہ واپس کرنا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس کے پاس جو رکھی ہوئی چیز ہے اس کو ہم امانت نہیں کہیں گے تو اس کی پھر ضمانت بھی اس شخص پر نہیں آئے گی، تلف ہو جائے یا معیوب ہو جائے۔ اچھا، اگر امانت تھی تو امانت کی صورت میں بھی اگر تعدی اور تفریط ثابت نہیں ہوتی تو امانت کی صورت میں بھی یہ شخص اس چیز کا ضامن نہیں ہوگا۔ اب آگے جو ہے کیا ہے جناب، ہم بحث پڑھیں گے کہ اگر کوئی ظالم آتا ہے جو اس سے لوٹ لیتا ہے، اس کا کچھ حصہ ابھی پڑھیں گے، اور یہ جان بوجھ کر نہیں دیتا، اس نے چور کو کوئی ایسی نشانیاں بھی نہیں بتائیں کہ میرے پاس کوئی مال ہے، کوئی اظہار بھی نہیں کیا، قہرن جبرن زبردستی سے چھین لیتے ہیں تو یہ شخص ضامن نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس امانت آ گئی، اب جو چور ہے، مشہور ہے کہ یہ چور ہے یا جو زبردستی مال چھینتا ہے، اس کے ساتھ جی بھائی الحمدللہ ہم ایسے امین ہو گئے ہیں کہ اب وہ لوگ ہمارے پاس کچھ امانتیں رکھتے ہیں، آج بھی ایک بندہ رکھ کر گیا ہے اور اس کے بعد وہ لٹ گئی چیز، تو یہ شخص ضامن ہے، کیونکہ وَلَوْ تَرَحَا، اگر مالک اس امانت کو، فی الحال ہم اس کو امانت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ جب تک قبول نہیں کیا تو وہ تو پھر امانت بھی نہیں ہے، چلیں وَلَوْ تَرَحَا، اگر یہ وہ ودیعہ چھوڑ کر جاتا ہے اندہ مستودع کے پاس، وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ، اور مستودع کی طرف سے حاصل نہیں ہوا، ما کوئی ایسا کام، کوئی ایسا لفظ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى جو دلالت کرے کہ وہ راضی ہے اس کو رکھنے پر، وَلَا قَبَضَهَا، اور اس نے اس چیز کو قبض بھی نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ امانت نہیں ہوگی۔ او یا طرح کی طرح لو اکرہ او اکرہ ہو، مودع نے مستودع کو مجبور کیا علی قبضہا کہ یہ ودیعہ تم قبض کرو، لم تصر ودیعتن، تو یہ ودیعہ نہیں ہوگی۔ لانتفاء القبول الشرعی، اس لیے کہ جو شرعی قبول تھا وہ یہاں پر منتفی ہے۔ شرعی قبول یہ ہے کہ وہ اپنی رضایت کے ساتھ اس کو قبض کرتا، فیہما، ان دونوں صورت میں، طرح والی صورت میں بھی اور اکراہ والی صورت میں بھی۔ وَأَمَّا الْإِجَابِ، اچھا ایسے چیز رکھ کر جائیں تو ایجاب ہو جائے گا، فقط یہ حصول و بہتر ہے، کبھی کبھی رکھنے سے ایجاب حاصل ہو جاتا ہے، لیکن
بأن یضم الیہ اس رکھنے کے ساتھ ضمیمہ کیا جائے قولا یا تو قول بھائی یہ چیز تمہارے سامنے پڑی ہے یہ میری امانت رکھنا او ما فی حکم القول یا وہ چیز جو قول کے حکم میں ہے مثلا اشارہ لیکن یفیدہ جو اس حفاظت کا ہمیں فائدہ پہنچائے یا یوں کہیں جو اس قول کا جو ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے ہو وقد لا يحصل اور کبھی کبھی ایسے رکھنے سے ایجاب حاصل نہیں ہوتا بیان یکتصر مدے اکتفا کرتا ہے علی مجرد طرح صرف رکھنے پر وفی الثانی اور دوسری صورت میں وہ دوسری صورت کون سی تھی کہ جب وہ چیز رکھ کر جاتا ہے لیکن کوئی قول یا کوئی ایسی چیز نہیں کہتا لا تشیر ودیعہ یہ ودیعہ نہیں ہوگی وَإِنْ قَبِلَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا اگرچہ سامنے والا بندہ قولاً کے چشم میں رکھتا ہوں اور فعلاً یا عملاً وہ چیز اٹھائے لیکن نفسانی لیکن جب قبول کرتا ہے اس صورت میں ثانی کا مطلب ہے کہ قبول والی صورت میں یجب علیہ الحفظ واجب ہے اس قبول کرنے والے شخص پر کہ اس چیز کی حفاظت کرے کیوں للید اس لیے کہ کسی کی چیز اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے لا للودیعت یہ ودیعہ نہیں ہوگی وفی الاول چلیں قبض کو چھوڑے صرف قولی قبول کرے اس میں تتم بالقبول بہما یا فی الاول جب وہ ضمیمہ بھی کرے کچھ اپنے طرح کے ساتھ تو قبول ہوگا تو پھر جو ہے جناب چاہے قولی ہو چاہے فعلی ہو فیجب علیہ الحفظ پھر واجب ہے اس مستودع پر اس چیز کی حفاظت کرنا من حیث الودیعہ یہ میں اپنی طرف سے لفظ لگا رہا ہوں وحیث لا یجب لعدم القبول اور جب حفظ کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ اس نے قبول نہیں کیا بس امانت بھی نہیں ہے قد یجب لامر آخر کبھی کبھی پرائے مال کی حفاظت کرنا ایک اور وجہ سے واجب ہو جاتی ہے کما لو غاب المالک مثلا کوئی مالک ہے اس کی چیز آپ کے سامنے پڑی وہ غائب ہو گیا وہ ترکہا اور وہ آپ کے سامنے چھوڑ کر گیا ہے اس ودیعہ کو وخیف علیہ ذہاب اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ چیز جو ہے کیا ہے ضائع ہو جائے گی فیجب تو حفاظت کرنا واجب ہے من باب المعاونت علی البر اس عنوان سے کہ آپ مدد کر رہے ہیں ایک نیکی پر البتہ کفایتاً یہ فرض کفائی ہوگا واجب کفائی ہوگا یعنی آپ یا کوئی اور اگر کسی نے بھی نہیں اٹھائے تو آپ بھی گنہگار ہیں لیکن لا زمان بترک ہی لیکن اگر آپ اس کو نہیں اٹھاتے اس کی حفاظت نہیں کرتے گنہگار ہیں لیکن اگر آپ نے ترک کر دیا تو آپ اس کے ضامن نہیں ہیں وَأَمَّا مَا الْإِكْرَاهِ اچھا اگر اکراہ کے ساتھ اس نے قبض کرائی اس کو کہ یہ چیز رکھو نہیں تو گولی ماروں گا فلا یجب حفظها پھر تو اس ودیعہ کی حفاظت کرنا واجب نہیں ہے مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ چاہے یہ ودعی جو ہے کیا ہے مال کو قبض کرے چاہے مال کو قبض نہ کرے بل یجوز ترکها بلکہ مالک کے سامنے تو اس نے قبض کی بعد میں چھوڑ دیا تو چھوڑ سکتا ہے وَإِنْ قَبَضَهَا بِهِ اگرچہ اس شخص نے قبض کیا ہے ودیعہ کو بہی اکراہ کے ذریعے فی حضور المالک مالک کے سامنے وہ غیبت ہی یا مالک کا سامنے نہیں تھا ایسے اٹھایا پھر چھوڑ دیا الا ان یکون المکرہ مضطرا مگر یہ کہ اکراہ کرنے والا مجبور ہو اگر امانت نہیں رکھتا تو اس کو جان کا خطرہ ہے الی الایداء کہ وہ امانت رکھے ویجب اس مجبوری والی صورت میں واجب ہے اعانتہ اس شخص کی مدد کرنا علیہ امانت رکھنے پر کا سابق جیسے اوپر ہم نے کہا کہ اگر آپ کا ہاتھ اس پر آ گیا تو آپ معاونت کے عنوان سے حفاظت کریں گے فقولہ تو یہ جو مصنف صاحب نے فرمایا کیا فرمایا کہ فلا یجب حفظها یہ لا یجب حفظها مطلق یہ مطلق ہے پھر ثانی میں ثانی سے مراد اکراہ یعنی اکراہ میں حفاظت کرنا واجب نہیں ہے من حیث الودیعت ودیعہ کے عنوان سے عدم القبول یا جب یہ قبول نہ کرے او القبض یا جب یہ قبض نہ کرے پہلی صورت میں پہلی صورت سے مراد کیا ہے کہ مالک اس کے بعد سے چھوڑ کر گیا علامہ فصل تو ان صورتوں میں اس کی حفاظت کرنا واجب نہیں ہے ولو قبل الودیعۃ قولا و فعلا لیکن اگر یہ شخص قبول کرتا ہے امانت کو قولی طریقے سے یا عملی طریقے سے وجب علیہ الحفظ تو واجب ہے اس شخص پر جناب کہ وہ اس کی حفاظت کرے
خوب کس لحاظ سے حفاظت کرے؟ خوب فرماتے ہیں مادام مستودعہا، جب تک وہ اس کا جو ہے مستودع ہے، جب تک امین ہے. وَقَذَا بَعْدَهُ، اچھا وہ مدت ختم ہو جائے تو بھی حفاظت کرنا واجب ہے. إِلَىٰ أَنْ يُؤَدِّي إِلَى الْمَالِكِ، یہاں تک کہ یہ شخص مالک تک وہ چیز پہنچائے. او منفی حکم ہی، یا ایسے شخص تک پہنچائے جو مالک کے حکم ہے، مثلا مالک کا وکیل، یا اگر مالک مر گیا تو اس کے ورثاء. وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے بات کہی کہ مالک کے پاس پہنچانا ضروری ہے مدت کے بعد، اس سے ظاہر ہوتا ہے عدم المنافات بین وجوب الحفظ، کہ بھائی حفاظت کرنا واجب ہے اس چیز کی، وعدم وجوب البقاء علی الودیعہ، لیکن وہ چیز ابھی امانت نہیں ہے کیونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے. من حیث انہا عقد جائز، اس عنوان سے کہ ودیعہ عقد جائز، یعنی عقد کو باطل بھی کرے گا تو بھی اس چیز کی حفاظت اس سے آزادی نہیں ملے گی جب تک مالک کے پاس نہ پہنچائے. ولا ضمان علیہ، امین پر کوئی ضمانت نہیں ہے. لو تلفت و آبت، اگر ودیعہ تلف ہو جائے یا ودیعہ میں کوئی عیب آ جائے. الا بتعدی فیہا، مگر یہ کہ یہ ودیعہ میں کوئی تجاوز کرتا ہے. بھائی تجاوز کیسے؟ بین رکبت دابہ، آپ اس کے پاس گھوڑا چھوڑ کر گئے اور یہ اس پر سوار ہوتا رہا. اور لبس ثوب، یا اس نے آپ کے کپڑے پہنے شروع کر دیے. اور فتح الکیس المختوم، یا آپ نے اس کو ایک تھیلی دی جس پر مہر بھی لگا کے دی لیکن اس نے وہ کھول دی. اول مشدود، یا آپ نے اس کو تھیلی دی جس کو گرہ لگی ہوئی تھی، اس نے وہ کھولی. او تفرید، یہ تعدی کی مثالیں تھی، یا تفرید کرتا ہے. بأن کسر یا کسر فی الحفظ، اس نے جو ہے کیا ہے تکثیر کی ہے، سستی کی ہے اس چیز کی حفاظت میں. عادتاً، عام طور پر ایسی چیز کو جہاں رکھا جاتا ہے اس نے نہیں رکھی تھی تو ایسی صورت میں ضامن ہوگا. فلو اخذت منہ قہرا، لیکن اگر زبردستی اس شخص سے یہ چیز لی گئی، فلا ضمان، تو پھر یہ ضامن نہیں ہوگا. البتہ ایک شرط کے ساتھ ضامن نہیں ہوگا. ان لم یکن سببا فی الاخذ القہری، اگر یہ سبب نہ بنا ہو اس زبردستی چھیننے میں. کیسے؟ بین صابہ الظالم، سونے کی انگوٹھی آپ اس کے پاس امانت رکھ کر گئے، وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر ظالم کے سامنے جا کے جناب اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، ظالم کی بھی نظر پڑ گئی انگوٹھی پر. او اظہرہا، یا یہ انگوٹھی ظالم کے پاس تو نہیں لے گیا لیکن ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں اس نے اس سے ودیعہ کو ظاہر کر دیا. ووصل الیہ، پھر پہنچی ظالم تک خبرہا، اس ودیعہ کی خبر، مذنت ہی، جبکہ یہ گمان بھی تھا کہ خبر اس کے پاس پہنچے گی اور وہ چیز چھین لے گا تو ضامن ہوگا. ومثلہ، بھائی اسی ظالم کی طرح، ما لو اخبر بہ اللص، اگر یہ چور کو بتاتا ہے کہ بھائی میرے پاس امانت آ گئی ہے، بھائی یہ تو بے وقوفی ہے. فسرقہ، چور نے بھی وہ امانت چوری کر لی تو بھی ضامن ہے. ولا فرق بین اخذ القاہر لہا، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جو گنڈا ہے، جو ڈاکو ہے، جو قہر کرنے والے، وہ یہ امانت لے لیتا ہے بید، اپنے ہاتھ سے اٹھاتا ہے، یا یوں کہتا ہے امرہ، اس مستودع کو حکم کرتا ہے، یا وہ امر ہی لہو، امر ہی کی ضمیر جائے گی قاہر کی طرف، یعنی قاہر امر کرتا ہے اس مستودع کو بدفعہا، کہ ودیعہ دے دو الیہ، اس قاہر کو، کرہن، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دینی پڑے گی. لے انتفاع تفریط، اس لیے کہ یہاں پر کوئی تفریط نہیں ہے. خوب فیہما، جناب ان دونوں صورتوں میں، یہ دو صورتیں کون سی ہیں کہ یا وہ خود لے لے یا اس کو کہے کہ مجھے دے دے. فینحصر الرجوع علی الظالم، تو پھر منحصر ہے کہ رجوع کیا جائے گا ظالم پر. فیہما، ان دونوں صورتوں میں، خود اٹھائے یا اس کو مجبور کرے کہ مجھے چیز دے دو. علی الاقوا، قول قوی کے مطابق. وکیل یجوز لہ رجوع، اور ایک قول کے مطابق جائز ہے لہو مودع کے لیے کہ وہ رجوع کرے مستودع پر، فثانی، جب وہ مستودع اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس ظالم کو دیتا ہے. وَإِنْ اسْتَقَرَّ الزَّمَانُ عَلَى الظَّالِمِ، اگرچہ پھر بھی ضمانت اسی ظالم پر ہے، یعنی مودع مستودع کی طرف جائے گا اور مستودع ظالم کی طرف جائے گا، اپنی جیب سے نہیں دے گا. تو الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو شخص امین ہے جب تک اس کی کوتاہی ثابت نہیں ہوتی یا تعدی ثابت نہیں ہوتی تو وہ ضامن نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.